إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रत सूरह सफ़ की 7 आयत हमने पिछली मरतबा पढ़ ली थी और आज जो मैंने तिलावत की है वो 7वीं आयत से लेकर आयत नंबर 11 तक है। मैंने अर्ज़ किया था कि मदनी सूरतों के बिल्कुल वस्त में ये जो जोड़ा है सूरह सफ़ और सूरह जुमा, ये हमारे मुंतखब निसाब के भी बहुत अहम दुरूस हैं और इसके अलावा इस बात को समझने के एतबार से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बिअसत क्या था और वो अजीम इनकलाब के जो आपने बर्पा किया उसमें आपके पास आला इनकलाब कौन सा था। बहुत अहम क्वेश्चंस हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सैकड़ों हज़ारों ही नहीं बल्कि 1,24,000 या 23,000 की फिगर आती है बाज़ रिवायात में, अंबिया और रसूल भेजे और उस सब के सब क्या दावत पेश करते रहे। दावत तौहीद, अनिअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो। बंदगी के लायक सिर्फ वही ज़ात है। अपने हाथों से तो मूर्तियाँ तराशते हो और उसके सामने सजदा रेज़ हो जाते हो, सितारों को अपना देवता करार देते हो, सूरज की परस्तिश करते हो। ये तमाम गुमराहियाँ और ज़लालतें जो हैं
وہ توحید کی دعوت کے جو ہر نبی اور رسول دیتا رہا اپنی قوم کی طرف، ظاہر ہے کہ قوم جو ہے اس کا طرز عمل تو بالکل مختلف تھا۔ اس دوران میں حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ایک مثال ہے کہ 950 برس اللہ کا وہ بندہ جو ہے دین کی دعوت کی تبلیغ، توحید کی بات لوگوں تک پہنچاتا رہا، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 100 سے بھی کم۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل وسط میں ہیں اس اعتبار سے کہ بنی اسرائیل 6 لاکھ کی تعداد میں تھے اس وقت، جو فرعون کے ظلم اور استبداد کی چکی میں پس رہے تھے۔ ان کو غلامی کے اس بندھن سے اور اس جو جکڑ بندی تھی اس سے آزادی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ذریعہ بنایا، اور اس کے بعد قوم کو لے کر نکلے ہیں۔ اور ایک موقع وہ آیا جبکہ قوم سے مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ ارض فلسطین یا اریحہ کا ذکر آتا ہے تورات کے اندر، کہ یہ فلسطین کی اریحہ کی سرزمین جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اور پوری قوم نے بالکل کورا اور چٹا جواب دے دیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ سورہ مائدہ کی وہ آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی۔ اسی سورہ مبارکہ میں جو فرمایا گیا تھا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے بڑی ایذا کیا ہوگی کہ پوری قوم جو ہے اس نے چٹا اور کورا انکار کر دیا۔ بہرحال یہ تاریخ کے صفحات ہیں، ان کو سامنے رکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اس اعتبار سے ذرا قدر مختلف ہے، اگرچہ وہ جو سنت اللہ تھی جو بقیہ انبیاء اور رسول کے معاملے میں، بلکہ رسولوں کے معاملے میں قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا، قوم سمود کو ہلاک کر دیا گیا، قوم لوط کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اسی طرح قوم فرعون کو بھی سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، تو پھر اس کے بعد جب یہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم جو ہے اس رستے میں قتال اور جہاد کے رستے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑائی کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، تو گویا کہ یہ وہ بات تھی کہ جس پر پھر انہیں 40 سال جو ہے وہ جو سینائی پیننسولا کہہ لیجئے، یا یہ کہ 30 صحرائے 30 جس کو کہتے ہیں، اس میں وہ سرگرداں رہے ہیں۔ گویا کہ ان کی یہ سزا اس دنیا میں مقدر کر دی گئی، اگرچہ آسمان سے کوئی عذاب ان کے اوپر نازل نہیں ہوا۔ اور تیسری جو ایکسٹریم ہے، گویا کہ ایک ایکسٹریم پر ہیں حضرت نوح علیہ السلام جن کا میں نے ذکر کیا، درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور دوسری ایکسٹریم پر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص سے دعوت کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد وہ تمام پورے پروسیسز جو ہوتے ہیں، ان کا تزکیہ ہے، ان کی تربیت ہے، اور ان کو گویا کہ ایک جیسے آپ کو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی شکل میں تبدیل کرنا ہے، یہ تمام مراحل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انجام پائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سرزمین پر اپنے دین کا کلمہ جو ہے وہ اس کو غالب کر دیا، اعلاء کلمت اللہ ہو گیا۔ تو یہ آیات جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اب خطاب ہے مشرکین مکہ سے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہو، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، درا حالے کہ وہ پکارے جا رہے ہیں اسلام کی طرف، سلامتی کی طرف۔ روح سخن جو پہلے جن کا ذکر ہو رہا تھا اہل کتاب میں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ خاص طور پر یہ مقام ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ ان کی جو بعثت ہے وہ اصل میں 2 اعتبارات سے ہے۔ ایک تو تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں وہ تورات کی تعلیمات کی، اور ایک مراد جو ہے مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لی ہے کہ وہ تصدیق اس اعتبار سے بھی تھی کہ تورات میں جو علامات موجود تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، گویا کہ میں اس کا مصداق بن کے آیا ہوں، یہ مراد بھی لی گئی ہے، تصدیق کرنا بھی اور خود مصداق بن جانا بھی ان پیشن گوئیوں کا یا ان خبروں کا کہ جس کا ذکر تورات میں موجود تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اسی طرح ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، نجاشی، آپ نے بہرحال جو بھی سیرت سے کچھ شغف رکھتے ہیں، ہجرت حبشہ ہوئی تھی اور حبشہ کا اس وقت بادشاہ جو تھا وہ نجاشی تھا، تو ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے ایک روایت نقل کی ہے مسند احمد کی، جو گویا کہ اس بات کی سب سے بڑا مظہر ہے، اس بات کی غمازی ہے کہ نجاشی کے بھی علم میں تھا،
وہ چونکہ تورات کا پڑھنے والا تھا، خود عیسائی تھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب انجیل دی گئی تھی اس میں شریعت نہیں تھی بلکہ مواعظ کی شکل میں تھی، اور ان مواعظ کے اندر بھی ذکر موجود تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی، اور آپ کی پیشن گوئی بھی موجود تھی۔ تو مسند احمد کی جو روایت ہے کہ جب تقریباً 18 صحابہ تھے جو حضور پر ایمان لائے تھے، انہوں نے جب وہ مکہ کو خیر بات کہا اور ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، میں آج دیکھ رہا تھا نقشے میں کہ کتنا فاصلہ ہے مکہ اور حبشہ کے درمیان، کہ حبشہ جو ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، اور جبوٹی جو ہے اس کا صدر مقام ہے۔ تو آپ فرض کیجئے کہ مکہ سے نیچے اترے ہیں، بالکل یمن کے آخری مقام تک پہنچ گئے، جہاں سے وہ گویا کہ اب وہ جو ایتھوپیا کی سرزمین ہے وہ بہت قریب آ جاتی ہے، اور وہی جگہ بنتی تھی کہ جہاں سے لوگ ہجرت کر کے، یا یہ کہ بہرحال کسی کو سفر کرنا ہے حبشہ، اس پورے جو ہے جسے آپ کہیے کہ آگے ریڈ سی بن گیا، بحر احمر جس کو کہتے ہیں، تو وہ مقام تھا کہ جہاں اس کا پارٹ بہت کم تھا، اور وہاں سے کشتیوں کے ذریعے وہ لوگ جو ہے جو بھی وہاں سے عرب سے جو ہے حبشہ ہجرت کرنا چاہے وہ رستہ اختیار کرتے تھے۔ تو کم سے کم بھی ایک 600-700-800 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو یہ 18 حضرات جو تھے، جن میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھی۔ تو 18 افراد کا یہ قافلہ جب حبشہ پہنچا ہے تو یہاں مکہ والوں نے جو ہے پیچھے سے 2 افراد کو روانہ کیا کہ جاؤ اور جا کر شاہ حبشہ سے جا کر ملاقات کرو، اور انہیں کہو کہ ہمارے کچھ بھگوڑے جو ہے ہمارے آبائی دین کو ترک کر کے کوئی نیا دین انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اور وہ دوڑ کر جو ہے وہاں سے راہ فرار اختیار کر کے حبشہ آ چکے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو واپس لے کر آؤ۔ عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید، یہ 2 نام آتے ہیں کہ یہ 2 اشخاص پہنچے ہیں، اور جا کر جو ہے جب وہ نجاشی کے دربار میں پہنچے تو ان کا اپنا مشاہدہ یہ تھا کہ جو بھی شخص آ رہا ہے تو نجاشی کو سجدہ کر رہا ہے، تو ان دونوں نے بھی سجدہ کیا، اور اس کے بعد ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر نجاشی نے پوچھا ہمیں کیا معاملہ ہے، کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے سے کچھ لوگ جو ہیں کہ 18 کی تعداد ہے ان کی، وہ وہاں سے جو ہے اس ہمارے علاقے کو چھوڑ کر اپنے آبائی دین کو خیر بات کہہ کے ایک نئے دین کی کوئی ہمارے ہاں ایک شخص ہے کہ جس نے دعویٰ کر دیا ہے، تو وہ اس کے پیروکار بن گئے ہیں، اور اب وہاں سے جو ہے بھاگ کر آپ کی سرزمین میں آ گئے ہیں، ان کو ہم واپس لینے کے لیے آئے۔ تو اس پر نجاشی نے جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ہاں یہاں ایک قافلہ جو ہے 18 افراد کا آ کر ٹھہرا ہوا ہے، تو اس میں طلب کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے۔ حضرت جعفر طیار تو دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لیڈ کرنے والا بنایا تھا، لیکن بہرحال یہ کوئی ایک اور صحابی تھے۔ تو انہوں نے آ کر پھر جب نجاشی کے سامنے بات کی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا خلاصہ سامنے رکھا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہرحال انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ سجدہ نہیں کیا، جیسا کہ ان 2 افراد نے سجدہ کیا تھا، جو عمرو بن العاص کا نام ہے اور دوسرے عمارہ ابن ولید، ان دونوں نے سجدہ کیا تھا۔ انہوں نے جب سجدہ نہیں کیا تو نجاشی نے ان سے سوال کیا کہ تم نے یہ معاملہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم جس دین کو اب اختیار کر چکے ہیں اس میں سوائے خدا کے کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ بات بھی گویا کہ اسے اپیل کر گئی وہ نجاشی کو، اس لیے کہ جو لوگ بھی اسے سجدہ کرتے رہے وہ ایک رسم بن گئی تھی، اگرچہ وہ شاید ممکن ہے کہ دل سے اسے برا سمجھتا ہو کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس نے پھر اس قافلے کو جو لیڈ کر رہے تھے نہ ان کی کوئی سرزنش کی ہے، نہ ان کے لیے کوئی برے الفاظ استعمال کیے ہیں، بلکہ اس بات کو قبول کر لیا جب انہوں نے کہا کہ ہمارے دین کے اندر سوائے اللہ کے کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد چند سوال و جواب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو الفاظ ہیں جو بہرحال سیرت کا حصہ بن گئے کہ جو کچھ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہے ہو، میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ عیسیٰ تنکا بھر بھی اس سے زائد نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو سوال کیا گیا تو سورہ مریم کی وہ آیات جو ہیں پڑھ کر سنا دی گئی تھیں، اور اس موقع پر پھر نجاشی نے جو ہے ایک تنکا اٹھا کر زمین سے یہ کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ جو ہے تنکا بھر بھی ان باتوں سے بالا نہیں ہیں جو قرآن حکیم نے ان کے بارے میں بیان کی ہیں۔ تو گویا کہ تصدیق جو کہا گیا نا، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، گویا کہ تعلیمات جو قرآن کی تھی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، تورات کی بھی اصل تعلیمات وہی تھی،
جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، جو شرعی احکامات ہوتے ہیں اس کے اندر تبدیلی کا امکان ہے، لیکن جو انر کور ہے دعوت توحید کا، وہ تو حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی رہا ہے۔ نماز کا وہ طریقہ جس طریقے سے ہم ادا کرتے ہیں، یہ خاصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن پہلے انبیاء اور رسول کے ہاں نماز کس شکل میں موجود تھی، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کوئی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن قرآن میں ایک کمنٹ ضرور موجود ہے، ما کان صلاتهم عند اللہ عند البیت الا مکاء و تصدیہ۔ یہ لوگ جو نماز ادا کرتے تھے یہاں مکہ کے رہنے والے حضور کی بعثت سے قبل، تو ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ تالیاں پیٹتے تھے طواف کرتے ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ بہنگم قسم کی آوازیں نکالا کرتے تھے، جو چیخیں مارا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ نماز ہے۔ گویا کہ وہ نماز کے جو ہم ادا کر رہے ہیں، یہ اصل میں تحفہ معراج ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ تو پچھلی شریعتوں کے اندر شرعی احکامات کے اندر رد و بدل اور تبدیلی ہوتی رہی، لیکن جو دعوت توحید ہے اس کا جو انر کور ہے وہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ گویا کہ ان دو انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کو جو ایذائیں پہنچائی گئی ان کی قوم کی طرف سے، اس کا میں نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے ذکر کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے جانے کے دو مقصد، ایک تو یہ کہ تورات کی تعلیمات ان کو دوبارہ، جسے آپ کہیے کہ اثر نو ان کو باقاعدہ نافذ کرنا، ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا، اور دوسرے یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو پیشن گوئی ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ خوشخبری سنا دوں ایک رسول کی کہ جو میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام نامی احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، اور جب وہ پہنچ گئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حصی معجزات دیے گئے تھے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو اصل میں کوئی جادوگری ہے، کوئی تماشا ہے جو یہ دکھا رہے ہیں، معاذ اللہ، ہماری کوئی نظر بندی کر دی گئی ہے، ہمارے اوپر کوئی سحر کر دیا گیا ہے کہ ہمیں محسوس ہی ہو رہا ہے، درا حالانکہ اصل واقعہ یہ نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے بارے میں افتراء گھڑے، جھوٹ باندھے اللہ پر۔ اور یہاں مخاطب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا قریش مکہ ہیں، اگرچہ پہلے بھی انڈائریکٹلی خطاب انہی سے ہو رہا ہے، مثالیں دی جا رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا گیا، لیکن یہ کہ یہاں مشرکین مکہ جو ہے ان پر ڈائریکٹ کہا گیا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور انہی کی دیویاں بنا کر، مجسمے بنا کر اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تو اللہ پر جھوٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ اور بہت سے شریک ہیں۔ توحید کیا ہے کہ اصل اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور جو کچھ تم نے ان کے شریک اور ساجی بنا دیے ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ باطل ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پرستش کرنا، ان کی پوجا کرنا، ان کے نام پر نذرانے چڑھانا، ان کے نام کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے نیاز بانٹنا، یہ ان کا عام طریقہ تھا۔ ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا اپنے دیویوں اور دیوتاؤں کے نام پر، تو یہ اس سے بڑھ کر اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ایک بالکل غلط تصور ہے جو انہوں نے پار رکھا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں یہ لوگ کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرمانے والا ہے، خواہ یہ بات کافروں پر کتنی ہی شاق گزر رہی ہو، کتنی ہی کراہت ہو انہیں۔ ظاہر دین توحید کو جسے آپ کہیے کہ ایکسیپٹ کرنا، وہ تو ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا نا، اگرچہ اسی نجس معاشرے کے اندر سے بڑی سعید روحیں بھی برآمد ہوئی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئی ہیں، اور پھر یہ کہ وہ لوگ تھے کہ جو دست و بازو بنے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی تکمیل میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے کاندھوں پر ڈالا تھا اور وہ مشن دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ایسے لوگ اسی معاشرے سے نکلے ہیں، لیکن اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ جو شدید ترین مخالفت کرنے والے تھے۔ اس کے اندر بڑے بڑے رؤوسا بھی تھے، بڑے مالدار لوگ بھی تھے، ان کے لیڈرز بھی تھے، ان کے چودھری بھی تھے، یہ تمام لوگ وہ تھے اسی معاشرے کے رہنے والے۔
اور ظاہر ہے کہ کسی طرح یہ نہیں چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ کسی درجے میں غالب ہو. انہیں تو بہت زیادہ، جسے آپ کہیے کہ اگر یقین تھا تو اپنے آبائی دین پر تھا نا، اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. اور چاہتے کیا تھے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. مولانا ظفر علی خان کا غالباً یہ شعر ہے، یا یہ بلکہ انہی کا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اب غزوہ احزاب جو ہے اس کا کلائمیکس ہے، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی غزوہ احد کے بعد، اور اس کے بعد جو نمایاں ترین کوئی معاملہ ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسلح جد و جہد ہے، اس کا اگر کوئی مظہر ہے اس غزوہ احد کے بعد تو غزوہ احزاب ہے. لہٰذا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم مختلف غزوات پڑھا کرتے تھے، 6، 7، 8ویں کی کتابوں کے اندر دینیات کی کتاب ہوا کرتی تھی، تو اس میں ترتیب کے ساتھ یہ تینوں غزوات ایک دوسرے کے بعد آیا کرتے تھے. غزوہ بدر ہے، پھر غزوہ احد ہے، پھر غزوہ احزاب ہے. حالانکہ اس دوران میں کتنے اور ہیں کہ جو غزوات ہیں یا سریات ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد تھی، وہ جو انقلابی پروسیس تھا، اس کے اندر موجود ہے. اور اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اتنے غزوات کی تعداد ملے گی کہ جس کو بارے میں بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں میں نہیں تو 40-50 غزوات تو ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں خود بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں، اور بعد یہ ہے کہ ایسی فوجی مہمات کے جو آپ نے روانہ کی ہیں. یہ 3 نمایاں ترین تھے. اور یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی سورہ صف جو ہے وہ غزوہ احد کے بعد، اب اس کے بعد غزوہ احزاب ہے. اور یہاں یہ جو فرمایا گیا تو 3000 کا لشکر جو آیا تھا مکہ سے، اور اپنے تئیں وہ بڑے جسے آپ کہیے کہ مطمئن تھے، اور وہ احد تک پہنچ گئے تھے. آپ کو معلوم ہے احد جو ہے مدینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں تک پہنچ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کی خاص حکمت تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر پھر یہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ پھر یہ طے کیا گیا کہ باہر جو ہے میدان میں نکل کر جو ہے وہ کرنی چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے. اگرچہ حضور کا اپنا رجحان یہ تھا کہ خندق کھود لینی چاہیے. غزوہ احزاب کے موقع پر وہ خندق کھودی گئی تھی، لیکن غزوہ احد کے موقع پر تو کھلے میدان کے اندر مقابلہ ہوا ہے. بہرحال اس کا جو بھی نتیجہ نکلا، مسلمانوں کو بہت بڑا چرکا بھی لگا ہے، 70 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک بہت بڑا معرکہ تھا، اور کفار جو آئے تھے وہاں گویا کہ اس فتح کے نشے کے اندر پوری طرح بدمست تھے کہ اب تو گویا کہ مشکل 3000 کی تعداد میں، اور پوری طرح لیس تھے سامان حرب کے ساتھ، اور بالکل مدینہ کے پڑوس تک وہ جو ہے ان کی رسائی ہو چکی تھی. تو اس موقع پر بھی انہوں نے پوری اٹیمپٹ کی تھی کہ کسی طرح شمع توحید کو گل کر دیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ وہ پانسا پلٹ دیا گیا. اور وہ کہ جس کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ ابو سفیان کو جب وہ میدان احد سے واپس چلا ہے اور مسلمان بہت زخم خوردہ تھے، تو ابو سفیان کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ہم سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے. ہمیں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گویا کہ زخمی ہو چکے تھے اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے خون سے رنگین ہو چکا تھا. یہ تمام واقعاتی چیزیں ہیں جو لوگوں کے علم میں ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر محفوظ ہیں. اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ابو سفیان نے، جو اس وقت لیڈر تھا ان مشرکین کا، سپہ سالار تھا، تو اس نے جب باہر گیا ہے کچھ فاصلے پر واپس پہنچا تو وہاں رک کر اس نے باقاعدہ مشاورت کی ہے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے کہ آپ نے پھر ایک دستہ روانہ کیا ان کے پیچھے. حالانکہ صحابہ کرام میں سے 70 کی شہادت ہو چکی، بہت سے زخم خوردہ تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے، لیکن یہ کہ ایک دستہ روانہ کیا ہے. اور جب ابو سفیان کو خبر ہوئی کہ ایک دستہ جو ہے ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو موڑ دیا، اور بجائے واپس پلٹ کر حملہ کرنے کے مدینہ پر، وہ جو ہے پھر واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گیا. یہ بہرحال وہ جو حضور کی حدیث ہے نا کہ انسانوں کے دل رب کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، جدھر چاہتا ہے ادھر انہیں موڑ دیتا ہے. حالانکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا ابو سفیان کو، لیکن اس کے باوجود بہرحال ہوا وہی جو اللہ کو منظور تھا. تو غزوہ احزاب پھر گویا کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کی پوری تفسیر بن گئی. 12,000 کا لشکر، 2 سال یا 2.5 سال پہلے غزوہ احد کے موقع پر 3,000 تھے، لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین مکہ نے اپنے تمام حلیف قبائل کو بھی جمع کر لیا اپنے ساتھ.
اور 12,000 کی تعداد آتی ہے کہ جنہوں نے گویا کہ مدینہ کے قریب پہنچ گئے تھے، اور اپنے سامنے جب خندق دیکھی ہے، ظاہر ہے کہ وہ وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں بیان کر سکوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق وہ خندق جو ہے اس کو کھودا گیا تھا، اور وہ بہت بڑا ایک بیریئر بن گیا تھا مسلمانوں اور کفار اور مشرکین کے درمیان. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تائید خصوصی بھی حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تیز و تن جو ہے وہ ہوا بھیجی ہے، ان کے خیمے اکھڑ گئے ہیں، ان کے جانور بدک گئے، ان کے خیموں میں آگ لگ گئی، بڑی بڑی دیگیں جو انہوں نے چڑھائی ہوئی تھی اپنے کھانے کے لیے. 12,000 کی تعداد کم نہیں ہوتی، آج سے تقریباً 1,500 برس پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. تو جس کے نتیجے میں وہ جو ہے جب صبح ہوئی ہے تو پورا لشکر جو ہے تتر بتر ہو چکا تھا، اور تمام حلیف قبائل جو ہے وہ بھی اپنے اپنے علاقوں کی طرف جو ہے مراجعت اختیار کر چکے تھے، اور جو بھی آئے تھے مکہ سے چل کر وہ بھی واپسی کا سفر اختیار کر چکے تھے. یہ وہ تاریخی حقائق ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے، ہسٹری کا مطالعہ کریں گے تو یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن اس میں قطعاً کوئی جو ہے جسے آپ کہیے اختلاف نہیں ہے کہ وہ پوری طرح یہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ اب اس شمع توحید کو ہم گل کر کے واپس جائیں گے 12,000 کی تعداد میں. اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا. یہ آخری اٹیمپٹ تھی قریش کی طرف سے جس میں انہوں نے اپنے تمام حلیف قبائل کو بھی جمع کر لیا اپنے ساتھ. پھر وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ 12,000 کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے، اور حضور نے فرما دیا تھا یہ آخری اٹیمپٹ ہے جو ان کی طرف سے ہوئی ہے. اس کے بعد قریش کی کمر ہمت جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے. اب وہ واپسی جو ہے ان کی دوبارہ نہیں ہوگی، دوبارہ وہ کبھی تمہارے خلاف جو ہے مسلح ہو کر یہاں نہیں آئیں گے مدینہ میں. اب ہمیں اقدام کرنا ہوگا. اور اسی کا نتیجہ ہوا پھر اگلے سال جو ہے صلح حدیبیہ ہوئی. حضور نے اقدام اس معنی میں کیا کہ عمرے کی نیت سے اپنے ساتھ جو ہے 1,200 تعداد ہے مسلمانوں کی، بعض جو ہے 1,400 بھی کہتے ہیں، 1,400 یا 1,200 کی تعداد میں پھر گئے ہیں، لیکن بہرحال وہ صلح حدیبیہ ہوئی اور اس کے بعد حضور واپس آ گئے. اور پھر جو ہے اگلے سال پھر جو ہے وہ فتح مکہ سن 8 کے اندر فتح مکہ کا معاملہ ہو گیا. لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ تو بالکل چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا تھا. چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے اس توحید کی شمع کو گل کر دیں. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. متم، اللہ تو پورا فرمانے والا ہے اپنے نور کا، اس کی تکمیل فرما کر رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. دیکھیے اس کے فوراً بعد جو آیہ مبارکہ ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اس پر میں ابھی بعد میں اس کی گفتگو کروں گا. لیکن نوٹ کیجئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 اور 33، یہ دونوں بالکل جسے آپ کہیے کہ انطباق ہے اسی مضمون کا کہ جو یہاں بیان ہوا. وہاں فرمایا گیا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے، اللہ تو نہیں رکے گا مگر یہ کہ اپنے نور توحید کا اتمام فرما کر رہے گا. سورہ توبہ کی 2 آیات، آیت نمبر 32، آیت نمبر 33، بالکل وہی مضمون ہے کہ جو ان 2 آیات کے اندر بیان ہوا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ الفاظ تھے ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، باقی الفاظ بالکل سیم ہیں. اور یہاں فرمایا گیا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور بالکل اگلے الفاظ جو ہیں وہی ہیں کہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 کے اندر بیان ہوئے. اور وہاں بھی اس کے فوراً بعد ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ تو گویا کہ ایک شوشے کا کوئی فرق نہیں ہے، بعین ہی وہی الفاظ جو سورہ توبہ میں ہیں وہی الفاظ جو ہیں سورہ مبارکہ کے اندر موجود. اور جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں بالکل جسے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ پورے قرآن حکیم کا عمود ہیں یہ آیات، گویا کہ قرآن کے مضامین اسی کے گرد گھوم رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے محمد کو کیوں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ کے دین کو غالب کر دے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. الہدیٰ یہ کتاب ہدایت، اور دین حق ایک پورا مکمل نظام زندگی دے کر بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. مذہب و دین میں یہی فرق ہے نا. مذہب تو بحث کرتا ہے چند عقائد سے، چند ریچول سے، مراسم عبودیت سے
یا سوشل کسٹم سے، اس کے علاوہ مذہب اس دائرے سے باہر جاتا ہی نہیں، جبکہ دین وہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے سے بحث کرتا ہے۔ جیسا کہ یہود کی طرف سے جو اعتراض کیا گیا تھا، مسلمانوں کے پاس یہ پہنچے ہیں بعض یہودی، باہر شرپسند لوگ ان کے اندر بھی موجود تھے، استہزاء کرنا اور طنز کرنا اور ٹونٹ کرنا، تو انہوں نے آ کر مسلمانوں سے کہا، اور مسلمانوں میں سے بعض نے حضور سے یہ شکایت کی کہ یہودی آ کر ہمیں یہ کہتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارے رسول جو ہیں وہ تو تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیتے ہیں، جبکہ ہمارے رسول جو ہے وہ شریعت لے کر آئے تھے۔ اب اس سے ان کا ذہن میں کیا تھا، وہ تو گویا کہ ان کا اپنا معبود ذہنی ہے نا، لیکن یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جا کر ان سے کہہ دو کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول نے تو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اس لیے کہ جو شے بھی پارٹ آف لائف ہے، دین وہاں ہدایت ہمیں دیتا ہے۔ قرآن و سنت ہماری ترجیح اولین ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے دین کے اندر اجتہاد کا دروازہ بھی تو کھلا ہوا ہے نا۔ یہ امبریلا یہی رہے گا، اوپر چھتری جو ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث مبارکہ، اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دائرے کے اندر، اس شیلٹر کے نیچے رہتے ہوئے آپ اجتہاد کر سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں، کاروبار کے بہت سے طریقے ایسے تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور خلفائے راشدین میں موجود نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو ہماری سوشل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور بہت سی ایسی باتیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کبھی بحث میں نہیں آتی تھی، تو اجتہاد کے ذریعے گویا کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بعض چیزیں جو ہیں اس میں ڈیسائیڈ کی گئی ہیں، طے کی گئی ہیں، جو شریعت کا حصہ ہے۔ تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ تو مکمل کر کے رہے گا اپنے نور کو، گویا کہ اعلاء کلمت اللہ ہو کر رہے گا، اللہ کے دین کا جھنڈا لازماً سربلند ہوگا، اور خالصتاً انسانی سطح پر جد و جہد کرتے ہوئے مراحل آئے ہیں، اس ٹاپ تک پہنچے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے قریب ترین کے ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ بھی تو پیش کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میدان احد کے اندر حضور کا اپنا خون مبارک جو ہے وہ جذب ہوا ہے، ان حقائق کو آپ جھٹا تو نہیں سکتے، اور بڑے بڑے عظیم صحابہ ہیں کہ جن کی شہادتیں ہوئی ہے اس پروسیس کے اندر، اس دین کو قائم کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے جو ارادہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرما کر رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ بات کافروں پر کتنی ہی شاق گزرے، کتنی ہی کراہت ہو انہیں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، پھر یہ مرکزی آیت ہے سورہ مبارکہ کی، جس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے آپ کی رسالت کی۔ کوئی اور مثال ایسی موجود نہیں ہے کہ جہاں کسی نبی یا رسول نے یہ پورے پروسیس سے گزرتے ہوئے اللہ کے دین کو نافذ فرمایا ہو، قائم فرمایا ہو، اعلاء کلمت اللہ ہوا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے بالکل قریب ہیں، لیکن ایک ان کی قوم نے بھی بالکل کورا اور چٹا انکار کر دیا تھا۔ اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو، جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ یہ واحد مثال ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کی امتیازی شان ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دے اسے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ضمیر جا سکتی ہے، اللہ اپنے رسول کو غالب فرما دے، اپنی شریعت کو نافذ فرما دے، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان باطلہ پر الدین کا لفظ آیا، گویا کہ اس کے اندر بھی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جو دین سے باہر ہو۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ مذہب نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو ہے نظام، جو دین، جو سسٹم ہے، جو کوڈ آف لائف ہے، وہ اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سن 8 کا جو سن 10 کا جو حج ہے حضور نے کیا حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ آیات جو ہے میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی نا، جس کے بارے میں یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ آیات ہمارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی جاتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو جشن کے طور پر منایا کرتے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو پسند فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، وہی اتممت علیکم، واللہ متم نورہ، وہی صیغہ اس کا، اتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہوں اب تمہارے بارے میں کہ اسلام ہی تمہارا دین ہے۔ تو یہاں دین ہے، وہ مذہب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو چیزیں دے کر بھیجا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، یہ الہدا قرآن حکیم جو سراپا ہدایت ہے، وَدِينِ الْحَقِّ، اور اسی قرآن کے اندر شریعت بھی موجود ہے، اور اس دین کی تکمیلی شکل اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھ لیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جس طرح ایک موقع پر سوال کیا گیا تھا نا کہ حضور کے اخلاق عالیہ کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ جا کر قرآن کا مطالعہ کر لو، یہ قرآن گویا کہ اخلاق محمدی کا سراپا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھنا ہو تو اس قرآن کا مطالعہ کر لو۔ کان خلقہ القرآن، یہ قرآن ہے کہ جو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں تم نے سوال کیا، جا کر قرآن کا مطالعہ کر لو۔ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق، اور ایک سچا دین دے کر بھیجا، مکمل نظام زندگی دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر، ادیان باطلہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے مراجعت کے بعد پھر آپ ہی کے دست و بازو تھے جب وہ نکلے ہیں، اور کتنا وسیع و عریض علاقہ ہے جو سرنگی ہوا ہے اسلام کے دین کے تحت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے جو عہد خلافت ہے، اس میں تقریباً 40 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ تھا کہ جو زیر نگیں آ گیا تھا اسلام کے، اور اس کے بعد پھر بہرحال تھمتا نہ تھا کسی سے جیل رواں ہمارا، وہ کیفیت جو چشمے فلک نے دیکھی تھی۔ بعد میں پھر بہت کچھ ہوا ہے، اور اس کے بعد جسے آپ کہیے کہ اب جس پاتال میں ہم پہنچ چکے ہیں، شیخ الہند جو تھے محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ جو ہیں موجود ہیں، تاریخ کا حصہ ہے، کہ میں نے جہاں تک دل کی تنہائیوں میں غور و فکر کیا ہے کہ آج امت مسلمہ کیوں ذلیل و رسوا ہے، تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا، اور دوسرے ہمارا باہمی اختلاف ہے، تفرقہ، من دیگرم تو دیگری، مسلمان جو ہے جو ایک ون باڈی ہونا چاہیے تھا، اب وہ مختلف جو ہے فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں، اور انہیں کے اندر باہمی جو ہے جنگ و جدال چل رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اصل میں سبب اسی بات کا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو یہ قرآن ہے کہ جو الہدا ہے اور دین الحق، اور ایک سچا دین دے کر بھیجا، کوڈ آف لائف مکمل، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور ظاہر ہے یہ بات جو ہے مشرکوں کو کسی طرح گوارا نہیں ہوگی، کتنی ہی کراہت کریں، اگرچہ وہ تمام مراحل آئے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میدان احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خون بھی، اور صحابہ کرام 70 کی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ گویا کہ اس اعتبار سے کہ اس دین کو قائم کرنے کی جو عملی جد و جہد کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ جسے آپ کہیے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بڑی فضا سازگار ہے، یہ کیفیات نہیں تھی، بلکہ یہ کہ متعدد غزوات ہیں، متعدد سرائے ہیں، اور بالآخر جس طرح دین غالب ہوا ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور وہ وقت بھی آیا کہ حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اور آپ بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، آپ اندر گئے تو 360 کی تعداد میں وہ موجود تھے۔ یہ روایات جو ہیں وہ چلی آ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ ہر سیرت کی کتاب میں آپ کو اس قسم کی روایات جو ہے مل جائیں گی، اور یقیناً اس میں یہ ساری کی ساری جو ہے مصدق ہے، جن کی تصدیق کی گئی ہے۔ اور حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک عصا تھا، ایک ایک جو ہے بت کو آپ گراتے جاتے تھے، اور یہ الفاظ آپ کی زبان پر تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو وہ پورا پروسیس ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل فرما دی ہے۔ اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو واقعتاً وہ جو ایک ہی مثال تاریخ انسانی میں ہے کہ ایک فرد سے دعوت کا آغاز ہوا، اسی نے اپنے گرد جو ہے لوگ تھے ان کا تعلیم اور ان کا تزکیہ کا بندوبست کیا، پھر ان کو ایک جماعت کی شکل دی، اور ایک حق کا کوڑا ہے کہ جو گویا کہ پھر برسایا گیا ان کے ذریعے باطل کی پیٹھ کے اوپر، اور بالآخر جو ہے وہ حق غالب ہوا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اب یہاں مخاطب جو ہیں میں اور آپ ہیں، ویسے تو پورے قرآن کے مخاطب ہم ہیں، لیکن تذکرہ ہوتا ہے سیاق و سباق میں، جیسا کہ ہم نے پڑھا حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر بھی تھا،
جنہوں نے شدید ترین ایذائیں پہنچائی اپنے رسول کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی تھا. اور اس کے بعد اب یہاں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو، ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں بچا دے دردناک عذاب سے. نوٹ کیجئے کہ یہاں مخاطب میں اور آپ ہیں. اب یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ جو ہیں وہ تو گویا کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے اور آپ سے مخاطب ہے، اور ہمیں اپنے دل کے کانوں سے یہ الفاظ سننے چاہیے، اپنے اندر جذب کرنے چاہیے کہ یہ جو ہدایت دی جا رہی ہے، جو رہنمائی کی جا رہی ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے ہے. اور جو لفظ اللہ نے استعمال کیا یہاں علی تجارت، یہ تجارت کا لفظ بزنس، ٹریڈ، یہ تو جسے آپ کہیے کہ مقدس ترین پیشہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آغاز وحی سے پہلے یہ تجارتی قافلے تھے جو لے کر جایا کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے تجارتی قافلے ملک شام کی طرف جاتے تھے، جن کو لیڈ کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس معاشرے نے آپ کو الصادق اور الامین کا جو لقب دیا تھا تو وہی تھا نا جو بنیاد بنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر خدمات حاصل کی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور کے ساتھ جو ہے نکاح کا معاملہ، جبکہ حضور کی عمر مبارک 25 برس تھی، حضرت خدیجہ کی 40 برس کی تھی، یہ تو بعد کی بات ہے. اس سے پہلے آپ تجارتی قافلے لے کر جایا کرتے تھے، اور نکاح کے بعد بھی جب تک آغاز وحی گویا کہ 40 برس کی عمر نہیں ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ جو ہے تجارتی کام آپ کرتے رہے. تو بڑا اٹریکٹیو ہے یہ کیپشن، یہ عنوان تجارت کا، ٹریڈ کا، بزنس کا، کاروبار کا. تو میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، آؤ میں رہنمائی کرتا ہوں تمہاری ایک ایسی تجارت کی طرف تنجیکم من عذاب علیم. ہماری تجارت کا ہدف ہوتا ہے اس دنیا کی منفعت. آپ نے انویسٹ کیا ہے 5 لاکھ روپے، تجارت آپ نے کی، کوئی سامان خریدا، اس کے بعد اس کی خرید و فروخت ہوئی. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرے اس سے جو منافع حاصل کروں گا تو اصل زر میں اگر میں اسے جمع کروں گا تو 5 کی بجائے وہ 8 لاکھ ہو جائے گا، یا اور اس کی نسبت و تناسب آپ جو بھی اپنے سامنے رکھیے. تو ہمارا ہدف اس دنیا کا نفع حاصل کرنا ہے. لیکن یہاں جس تجارت کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے اس کا تعلق اس عارضی دنیا سے نہیں ہے. یہ ایک محدود دورانیہ ہے، 60 70 80 90 برس، اس کے علاوہ اور کیا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے اس زندگی کی کامیابی کہ جو اینڈ لیس ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر اس زندگی میں تمہیں نفع چاہیے، وہاں تمہیں کامیابی چاہیے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو، وہاں کا نفع کمانا چاہتے ہو، تو وہ تجارت ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی تجارت کی طرف، نہ تمہیں ترغیب دوں اس کاروبار کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم. وہ جو فرمایا گیا نا سورہ آل عمران میں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، انسانوں کی عظیم اکثریت تو جہنم کا نوالا بننے والی، اس میں کوئی شک نہیں. سورہ حدید میں 3 مرتبہ الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثریت فاسقوں پر مشتمل ہوتی ہے. لیکن یہ کہ وہ جو ایمان لے آئیں، توحید کو اختیار کریں، اللہ کے تقوی اور فرما برداری والی زندگی کو اڈاپٹ کریں، ان کا معاملہ اس سے یکسر مختلف ہوگا. یہ اس تجارت کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے جو تمہاری آخرت کو سنوار دے گی، جو تمہاری ابدی زندگی کو سنوار دے گی. لیکن اس تجارت کی طرف رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کوئی یقین تو ہونا چاہیے نا آخرت پر. جبکہ ہم اپنی زندگیوں کا، اپنے دلوں کا اگر جائزہ لیں تو وہ یقین کی وہ کیفیت تو نہیں ہے کہ ہماری ترجیح اول آخر ہو، آخرت ہو. ہماری ترجیحات جو ہیں وہ تو الجھ کے رہ جاتی ہیں اس دنیاوی معاملات کے اندر. یہاں نفع حاصل کرنا، یہاں کا مفاد ہے، یہاں اپنے بہرحال سٹیٹس کو بلند سے بلندتر کرنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. اس لیے کہ یہ زندگی جو ہے وہ حصی زندگی ہے، یہ نقد زندگی ہے. یہاں کی لذت آپ محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور ہم مانتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ابدی زندگی ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو اس تجارت کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے جس کا تعلق تمہاری آخرت کے ساتھ ہے. تنجیکم من عذاب علیم، جو بھی اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا. ومن زحزح عن النار
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، یہ ہے وہ کامیاب تاجر۔ تجارت اس نے اس دنیا میں کی ہے، وہاں تجارت کا موقع نہیں ہے آخرت میں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، محنت آپ کو اسی دنیا میں کرنی ہے، اپنی خواہشات نفس کو جو ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، سب سے بڑا دشمن جو ہے انسان کا وہ تو اس کا اپنا نفس ہے، جو اسے پستی کی طرف کھینچ رہا ہے، گناہوں کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اس کو تو کنٹرول کرو پہلے۔ تو محنت اس دنیا میں کریں گے اور اس کا ریوارڈ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا اصل میں آخرت کے لیے کھیتی کا درجہ رکھتی ہے۔ یہاں بیج ڈالو، یہاں کسان کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے، گوڈی کرنی پڑتی ہے، پھر اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ ارد گرد کوئی جھاڑ جکاڑ اگر پیدا ہو جائے، جسے تزکیہ کا نام دیتے ہیں، وہ جھاڑ جکاڑ نجاستیں دور کرنی پڑتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ فصل لہلہاتی ہے۔ دنیا جو ہے وہ مزرعہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ اصل میں کھیتی ہے کہ جہاں آپ وہ فصل حاصل کریں گے، جس کا تعلق ہماری ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، دو چیزیں بیان کی گئی، ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور دوسری چیز یہ کہ جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ بھی، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اللہ کے رستے میں۔ اب جہاد کی مختلف جہاد ہیں، اس میں ظاہر ہے وہ اس کے اوپر میں کوئی گفتگو کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اس بات کو نوٹ کیجئے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ہمارے ایمان حقیقی کے ساتھ ہے۔ ایک ہے قانونی ایمان اور اسلام، وہ حدیث تو تمام لوگوں کو یاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، حدیث نہ بھی یاد ہو تو مفہوم سب کو پتہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب یہاں جو چیز بیان کی گئی ہے، ایمان تو ہے، کلمہ شہادت کا تعلق ہے ہمارے زبان، ہماری قول کے ساتھ، ایمان کا تعلق ہے دل کے یقین کے ساتھ۔ اسی مضمون کے سورہ حجرات میں کسی ایک اور نئے انداز میں جو بیان کیا گیا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، وہاں گویا کہ لم یرتابو کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا، وہ ایمان کے جس کے اندر شکوک و شبہات موجود نہ ہو، تشکک نہ ہو، ریب نہ ہو۔ اب وہ اس درجے کا ایمان ظاہر ہے وہ تو یقین قلبی والا ایمان ہے نا۔ تو یہاں جو ایمان کی شرط لگائی گئی، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا بندگی رب، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، فرما برداری، اطاعت، محبت کے جذبے کے ساتھ، اور رسول پر ایمان کی بنیاد وہی اطاعت ہے، وہی فرما برداری ہے، بندگی نہیں، بندگی صرف اللہ کی، لیکن یہ کہ یہاں بھی محبت جو ہے اس کا رکن رکین محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول پر ایمان کے 2 تقاضے ہیں، ایک اطاعت اور ایک محبت۔ اللہ پر ایمان کے بھی یہی 2 تقاضے ہیں، ایک اطاعت اور ایک محبت، لیکن اللہ پر ایمان کا نتیجہ عبادت ہے اور رسول پر ایمان کا نتیجہ اتباع ہے، جو مجموعہ ہے اطاعت اور محبت کا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، وہ کاروبار، وہ تجارت، وہ پیٹرن، وہ طریقہ جس پر چل کر تم آخرت کی کامیابی، اس کاروبار کا جو ہے وہ منفعت حاصل کر سکتے ہو، جس کا تعلق تمہاری اصل ابدی زندگی کے ساتھ ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وہی دل کے یقین والا ایمان جس کا لازمی نتیجہ عبادت رب ہے اور اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کے رستے میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنے جانوں کے ساتھ بھی۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی بات تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر واقعتاً تم حقیقی علم رکھتے ہو۔ یہاں یہ 11 آیات جو سورہ مبارکہ کے مکمل ہوئے، ہمارا وقت بھی چونکہ اختتام پذیر ہے، لہٰذا اس ضمن میں مزید میں کچھ عرض نہیں کروں گا۔ ہمارے دوران درس جو ہے جہاد کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، اسی طرح پھر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے تقاضے، اللہ کے رسول پر ایمان کے تقاضے، درس حدیث کے اندر گویا کہ وہ تمام چیزیں ہمارے اوپر مزید جو ہے منکشف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ ایک
جسے آپ کہیے کہ ایک دلی لگاؤ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اسے پڑھنے کی طرف ہماری طبیعتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ مبذول فرمائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا جو اصلاً مطلوب ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔